السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجید۔ پاکستان کے بڑے شہر میں 16 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی، ملزم کون نکلا؟ پاکستانی آگ بگولا۔ مکمل ویڈیو سامنے آ گئی۔ تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اور صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ پاکستان بھر میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، قتل اور استحصال کے بڑھتے واقعات ایک حقیقی خطرہ بن چکے ہیں۔ جہاں کہیں ننھے پھولوں کو مسل کر رکھ دیا جاتا ہے تو کہیں جنسی زیادتی اور استحصال کرنے والے درندے بچوں سے ان کی معصومیت اور ان کا بچپن چھین لیتے ہیں۔ ہمارے بچے کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہیں۔ بچوں سے زیادتی، تشدد، ریپ کیسز میں مسلسل اضافہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ حکومت کو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون بنا کر سخت ترین سزا کا اجرا کرنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ جنسی ہراسانی جیسے واقعات صرف سخت ترین سزا سے روکے جا سکتے ہیں۔ عبرتناک طریقے سے سرعام پھانسی، سرعام قتل کرنا جس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، اور شاید اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں جس کے ذریعے ان واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ دن بدن بڑھتے واقعات اور ان واقعات کو میڈیا کی زینت بننے کے باوجود مجال کے کسی کے سر پر جوں تک رینگے، مجال کے کوئی ان سنگین معاملات کی طرف ایک نظر دوڑائے، اس کے خلاف قانون بنایا جائے تاکہ ان معاملات کو ختم کرنے میں مدد مل سکے۔ ناظرین، اب ایک اور تازہ ترین جنسی زیادتی کا واقعہ کراچی میں پیش آیا ہے۔ کراچی میں گٹکا بیچنے والا نامراد لڑکی سے بدفعلی کرتا رہا۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سے پولیس نے 16 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم گٹکے اور ماوے کی تیاری اور فروخت کا کام کرتا ہے۔ پولیس کے مطابق سرجانی ٹاؤن سے 16 سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کے الزام میں عمیر نامی ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم کے خلاف سرجانی ٹاؤن تھانے میں لڑکی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ دوران تفتیش ملزم نے بتایا کہ وہ گٹکے اور ماوے کی تیاری اور فروخت کا کام کرتا ہے، سرجانی ٹاؤن کے مختلف گھروں کو گٹکے کی تیاری کے سلسلے میں استعمال کرتا ہے۔ ملزم عمیر کا اپنے گٹکے اور ماوے کی تیاری کے سلسلے میں متاثرہ لڑکی کے گھر آنا جانا تھا۔ ملزم عمیر نے پہلی بار متاثرہ لڑکی سے زیادتی کی تو اس نے ڈر کے مارے کسی کو نہیں بتایا۔ واقعے کے روز آدھی رات کو ملزم چوری چھپے گھر میں گھس آیا اور زبردستی لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تو لڑکی کے اہل خانہ جاگ اٹھے۔ لڑکی نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ ملزم اس سے قبل بھی اس سے زبردستی زیادتی کر چکا ہے۔ ملزم کو تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، حکومت کو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون بنا کر سخت ترین سزا کا اجرا کرنا ہوگا، کیونکہ جب کوئی عمل فطری اخلاقی احساس، تعلیم و تربیت اور سماج کے دباؤ سے ماورا ہو جائے تو قانون کا خوف جرم کے سبب کا واحد ذریعہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ معاشرتی خرابیوں کے خلاف قانون بنانے کا مقصد معاشرے کو جرائم سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی حالات جوں کے توں رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون میں کوئی پہلو ایسا رہ گیا ہے جس سے جرائم کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ بچوں کو جنسی استحصال کا آسان نشانہ بنانے سے بچانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کو نصاب میں شامل کرنا، بچوں کو خطرات سے نپٹنے کے لیے تکنیکی سہولتیں فراہم کرنا بھی انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ والدین کا کردار یہاں بہت زیادہ اہم ہے۔ والدین اولاد سے دوریاں ختم کر کے دوستی کے رشتے کو پروان چڑھائیں تاکہ کوئی تیسرا اس سے تعلق نہ بنا سکے۔ ان کے ہر عمل پر نظر رکھیں، ان سے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھیں، کسی پر بھی اندھا اعتماد نہ کریں۔ بچوں کی بات پر توجہ دیں، اگر وہ کسی ایسی بات یا کسی حرکت کی آپ سے شکایت کریں تو بچوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ انہیں حفاظتی تدابیر سے روشناس کرائیں تاکہ وہ کسی بھی لالچ میں نہ آ سکیں، کیونکہ اکثر اوقات واقعات میں بچے کو کسی نہ کسی چیز کا لالچ دے کر، گھمانے پھرانے کی لالچ دے کر پھانسا جاتا ہے۔ بچے ہمارے معاشرے کا مستقبل اور روشن کل ہیں۔ ہر قیمت پر ان کی حفاظت کرنا تمام مکاتب فکر کی اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے گھنونے واقعات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج معصوم بچوں کی روحیں ہم سے سوال کر رہی ہیں، اس ریاست کا مستقبل کیا ہے جو اپنے معصوم بچوں کو بھی تحفظ نہیں دے سکتی۔ اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی اور صاف کو انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریے۔